السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 167 تا 175 ہیں، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 9 اور پارے کا رکوع نمبر 13 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط، اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ لوط علیہ السلام نے قوم کو ان میں جو ایک غیر فطری عمل تھا اس کے بارے میں سمجھایا، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی، اعلیٰ تزکیے کی کوشش کی، لیکن قوم نے ماننے کی بجائے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ میرے عزیزو، وہ ظالم حکمران جن کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، یا وہ اقوام جو غلامی کی زندگی میں رہ کے اس کو قبول کر کے، اس سے کمپرومائز کر کے، سمجھوتا کر کے اپنے دل سیاہ کر لیتے ہیں، یہ اللہ نے جو سچی تاریخ ہمارے سامنے رکھی ہے اس سے ہمیں یہ تربیت ہو رہی ہے کہ یہ ظالم حکمران اور ایسی ظالم قومیں یہ اتنی جلد درست نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ مقابلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرے ہوئے، مکالمے ہوئے، مقابلے ہوئے، اور جب یہ باز نہیں آئے تو پھر اللہ کے عذاب آئے۔ اللہ کا ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو انبیاء علیہم السلام انقلاب کی شکل میں لے کے آتے ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ قومی انقلاب جب لے کے آئے تو وقت کے ظالم حکمرانوں کو شکست دی، میدان میں لٹایا اور ان کو شکست دے دی۔ ایک یہ سیاسی شکست ہوتی ہے اور سیاسی فتح ہوتی ہے، یہ انقلاب کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کو قومی انقلاب کہتے ہیں، اور پھر اگلے درجے میں وہ بین الاقوامی انقلاب ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو اللہ رب العزت دنیا میں ہی ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور مسلسل ہم سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہم السلام کے تناظر میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آغاز ہوا اور آج حضرت لوط علیہ السلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
یہ قوم بھی ہٹ درم اور ضدی ہے اور اپنی اس غلط عادت پر اتنی قائم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات چیت ہی اچھی نہیں لگتی۔ حضرت لوط جو بھی بات کرتے ہیں اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ اور کیا کہتے ہیں سنیے، اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں، قالوا، کہنے لگے، لئن لم تنتہی، اے لوط بڑی تم نے باتیں کر لی ہیں، بڑی تم نے واعظ و نصیحت کر لی ہے، اور تمہاری یہ واعظ و نصیحت اپنے پاس رکھو، تم بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، فلاں سمجھتے ہو۔ جیسے آج بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں جب کوئی بات آپ خوف خدا کی کریں گے، اللہ کی بالادستی کی کریں گے، اللہ کی رٹ کی قائم کرنے کی کریں گے، تو فوراً عوام مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے وہ آپ کی تکذیب کریں گے، تضحیک کرتے ہیں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط یہ جو واعظ و نصیحت اور جو بھی تم کر رہے ہو، اگر تم باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو تجھے ہم شہر بدر کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، تمہیں ہم ہجرت پہ مجبور کر دیں گے۔ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، حضرت لوط علیہ السلام بجائے اس کے کہ ان سے کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، جیسے عام طور پہ لیڈر کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ نے ان سے کمپرومائز کرنے کی بجائے ان کے مقابلے میں آ گئے اور اعلان جنگ کر دیا اور فرمایا، سنو، انی لعملکم، میں یہ جو تم کام کرتے ہو، جو تمہاری حرکتیں ہیں، من القالین، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نفرت ہے، اظہار نفرت میں کروں گا۔ اس لیے اب مقابلہ ہے، بڑا سمجھا لیا تمہیں، بڑی بات چیت ہو گئی۔ اور پھر میں نے عرض کیا، سورۃ ہود کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پھر اللہ کا جب عذاب آیا اور دو فرشتے بڑے خوبصورت خوبرو شکلوں میں اس قوم میں آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے مہمان کے طور پہ، لیکن ان بدماشوں نے ان پر حملہ کر دیا، لوط علیہ السلام پہ حملہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کم از کم میرے مہمانوں کو دیکھ لو، کو میری عزت دیکھ لو۔ فرشتوں نے کہا، ان دونوں نوجوان جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے لوط علیہ السلام سے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، دیکھتے ہوتا کیا ہے، ہم تو فرشتے ہیں اللہ کے، ان کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کے آئے، رب نجنی واہلی مما یعملون۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو، یعنی جو بھی میری سچی جماعت ہے، ان کو نجات عطا فرما۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے حضرت لوط کو، آپ کے گھر والوں کو، اجمعین یعنی سب کو، جو آپ کی سچی جماعت ہے، جو آپ کے معاونین ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے صحابی ہیں، ان کو ہم نے سب کو نجات دے دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا تھی، اور وہ بڑھیا آپ کی بیوی تھی، جو ان کی مصاحبہ تھی،
ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کی حرکتوں کو درست کہتی تھی، درست سمجھی تھی، وہ بھی فساد پیدا کر رہی تھی سوسائٹی کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی، ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، لیکن وہ بڑھیا یعنی جو آپ کی بیوی ہے وہ نہیں بچ سکی، وہ بھی تباہ ہو گئی، اور وہ ان بدماشوں سے ملی ہوئی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے باقی جو رہ گئے تھے سب کو تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور اللہ رب العزت نے ان بستیوں کو الٹ دیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور جب پتھروں کی بارش ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ سورۃ اعراف میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے، جب پتھروں کی بارش ہوتی ہے، بستی الٹ دی گئی تو ہر چیز تباہ ہو گئی، وہ نسل ہی تباہ ہو گئی۔ میرے عزیزو، اللہ کی نافرمانی، ظلم قائم کر کے انسانوں کو غلام رکھنا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے جہاں جہاں ہم سن رہے ہیں اللہ فوراً فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس واقعہ میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کے باوجود وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ غور تو کریں، آج کتنے لوگ ہم قرآن پاک سے سچا تعلق قائم کر کے رہنمائی لے کے قرآن کی کتنی آج ریٹ قائم کر رہے ہیں ہم اپنی سیاست میں، اپنی معیشت میں، اپنے سماج میں۔ ذرا غور تو کیجئے، ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم اچھے دروس، اچھی گفتگو، اچھی واعظ و نصیحت ہم سننا ہی پسند نہیں کرتے، اتنی ہماری عقل کی پرواز ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے سسٹم کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں، اپنے سیاسی اور معاشی ماحول کا تجزیہ کریں۔ ابھی تک اس سسٹم سے کمپرومائز کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب اس سسٹم سے کمپرومائز کر کے چلو گے تو کیا دروس سن رہے ہیں ہم، کیا تربیت ہو رہی ہے؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز کیا؟ انہوں نے تبدیلی پیدا کی ہے، اللہ کے سسٹم کی ریٹ قائم کی ہے۔ یہ کیوں ان نشانیوں کو ہم عبرت نہیں سمجھتے، ہم ذمہ داری نہیں سمجھتے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آپ سنو تو صحیح، توجہ تو کرو کہ بے شک آپ کا جو رب ہے وہ غالب بھی ہے، زبردست ہے، رحم والا بھی ہے۔ رحم والا کیسے ہے؟ ہر وقت رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اللہ دلائل پیش کرتا ہے، عقلی نقلی دلائل پیش کرتا ہے، اور اگر دلائل سے نہ سمجھو، محبت شفقت سے نہ سمجھو، پھر اللہ نبیوں کو بھیج کے مقابلے کرواتے ہیں، اور مقابلوں کے بعد بھی نہ سمجھو تو پھر العزیز، وہ غالب ہے، زبردست ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت سے بچو میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو۔ آج بھی ہم معاشی عذاب میں مبتلا ہے، سیاسی عذاب میں مبتلا ہے۔ آج بد اخلاقیاں، یہ ایک ایک مرض آپ پڑھ رہے ہیں انبیاء کے دور کا، یہ تو سارے امراض ہمارے اندر موجود ہیں، ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور ابھی قوم لوط کا جو مرض پڑا ہے، اور اس کو بے حیائی کا عنوان اگر آپ دے لیں مردوں اور عورتوں سب میں، تو آج اس میں تو بہت زیادہ آگے چلے گئے۔ ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، معافی مانگو، توبہ کرو،
سچی دل سے توبہ کر کے یہ عہد کر لو ہم نے اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے، سچی طریق جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔